اور ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں بتوں کو نہیں مانتا. کہا ٹھیک ہے بھائی تم عام بتوں کو نہیں مانتے, مٹی کے بنے ہوئے ہیں, چلو ہم نے سونے کا بت بنا دیا, یہ کتنا سنہرا ہے اور کیسی کشش والا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال؟ ارے لاہور پڑھو بت بتی ہوتا ہے, اس سے زندگی کیا بنتی؟ اچھا چلو جب تم بت کو نہیں مانتے تو اسے ایک لاٹھی مار دی, کہا اسے ختم ہی کر دو. اب یہ لاٹھی ماری اور وہ سونے کا بت ٹوٹا اور ٹکڑے پھیل گئے. اب یہی جو بتوں کا انکار کرنے والا تھا جو ٹکڑوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ادھر سے چنا, ارے کیا چن رہے ہیں؟ ارے بھائی سونا لے رہے, اس سے کام بن جاتا ہے. تو کہا تم جیسے بت سے زندگی نہیں بنتی, بت کی بدلی ہوئی شکلوں سے بھی زندگی نہیں بنتی. تم تجارت کے بت کا بھی انکار کرو, تم ملازمت کے بت کا بھی انکار کرو, تم اپنی محنتوں کے بت کا بھی انکار کرو, تم اپنی شکلوں کے بت کا بھی انکار کرو کہ یہ سب بھی بت کی طرح ہے, اس سے ہماری زندگی نہیں بنتی. اور فرمایا توحید کامل یہ ہے کہ زمین کے ذروں سے لے کے عرش کے ستاروں تک اور آسمان کے سیاروں تک ہر چیز کا انکار تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ان سے میری زندگی نہیں بنتی. یہ اندرون کے ٹٹولنے کی چیز ہے اور اپنے اعمال میں اس کو پرکھنے کی چیز ہے کہ واقعی دنیا کی محبتوں سے ایمان والا قلب پاک ہوا یا نہیں ہوا, اور ان چیزوں سے میری زندگی صاف ہوئی یا نہیں ہوئی. تو آدمی اپنی اپنی زندگی کو آپ کس کے دیکھے کہ عوامر کی آواز ایک طرف لگ رہی ہے, احکامات ایک طرف بلا رہے, خواہشات ایک طرف بلا رہے. اب قدم احکامات پہ چلنے کے لیے تیار ہے یا خواہشات پہ پھسلنے کے لیے تیار ہے؟ تو اپنے ایمان کا بھاؤ جبھی معلوم ہوگا اور اپنے ایمان کا وزن جبھی معلوم ہوگا. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو اگر کسی کا دین دیکھنا ہے تو اس کی دنیا دیکھ لو. اگر دنیا صحیح ہے تو اس کا دین پختہ ہے, اور اگر اس کی دنیا میں گڑبڑ ہے تو اس کا دین قابل اعتبار نہیں ہے. اب اس کی دنیا دیکھو کہ بھئی حلال و حرام کو جانتا نہیں جانتا, یہ سادگی کو پہچانتا نہیں پہچانتا, یہ دنیا پر راج ٹپکانے سے بچتا نہیں بچتا. نہیں صاحب دنیا کے مسئلے میں تو زمین مل گئی تو دبا لیا, گھر مل گیا تو حرام کر دیا, بیوہ بہن کا حصہ آ گیا تو حق مار دیا, اور کوئی چیز نظر آ گئی تو چلو آج کا معاملہ ہے کر لیا, اور آج خوشی یا شادی کی کوئی مجلس ہو گئی تو جی میں آیا بے لگام کر دیا. تو جس کی دنیا کے اندر بگاڑ موجود ہے یہ دلیل ہے کہ اس کا دین بھی کھوکھلا ہے. چاہے کتنے ہی دعوے کرتے رہے لیکن اس کے دین کی بنیاد, اس کے دنیا کی کسوٹی بنا لینا اور اسے پرکھ کر دیکھ لینا کہ بھئی ہماری اپنی زندگی کا کیا حال ہے. تو صحابہ وہ تھے جو غربت میں ہو, امارت میں ہو, ہر حال کے اندر وہ اس دنیا کی حقیقتوں کو چونکہ جانتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینے میں لیا تھا اور دعوت کی محنتوں سے اس کے اوپر اپنے آپ کو جمایا تھا, تو ان کا تعارف بھی, ان کا سوچنا بھی سب کچھ اس بنیاد پر تھا بھئی یہ مہاجر ہے, یہ انصار ہے. نوجوان بچے آ رہے تو کہا ان سے ملو, یہ بدر کے شہداء کی اولاد ہے, ان سے ملو, یہ احد کے میدان کے اندر شہید ہونے والوں کے بچے ہیں. تو اب جتنی دین کی نسبتیں تھیں اس سے ان کا تعارف تھا. مال کی بنیاد پہ تو بنیوں کی اولاد کا بھی تعارف ہو جاتا, اور ظاہر کی دنیا کی کرسیوں کی بنیاد پہ تو ہریجن کے بچوں کا بھی تعارف ہو جاتا. تو ایمان والے کا کیا کمال کہ یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی شکلوں سے اپنی نسبتوں کو جوڑے. اس کی زندگی کی تو بنیاد یہ بنائی گئی تھی کہ ایمان کی کو بنیاد بنا کر چلے اور دعوت اللہ کی بنیاد پر چلے. اور اسی لیے فرمایا جب تم دعوت اللہ کی بنیاد پر کمال ایمان کو حاصل کرو گے اور ایمان کی بنیاد پہ تمہاری زندگی گزرے گی تو اس کا پہلا نتیجہ دنیا میں اللہ یہ دکھلائیں گے کہ دنیا کے اسباب میں اللہ تم کو ایمان کی برکت سے کامیاب کریں گے. یعنی اسباب کی دنیا میں کامیاب وہ ہوگا ایمان والا جو اللہ کے احکامات کو اور مسبت کے طریقوں کو پہچان کر اپنی زندگی کو گزارتا ہو کہ منشاء الہی کیا ہے اور طریق نبوت کیا ہے, اسے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا آسان ہوگا جب دعوت کی محنت کی برکت سے ایمان کو غذا ملے گی اور آخرت کا یقین بنے گا اور اللہ کے ساتھ آدمی کی زندگی میں تعلق جڑے گا. اسی اللہ پاک نے تمام نبیوں کی دعوت بیان کی, نوح علیہ السلام کی 950 برس کی دعوت بیان کی, دعوت کے لیے قربانی بیان کی, قربانی پر آنے والی اپنی مدد اور اپنی غیبی نصرت کو بیان کیا تاکہ یہ امت ان کو پڑھ کر, سن کر, دیکھ کر اس بات پر پہنچ جائے کہ مجھ کو اس دنیا میں دعوت کے کام کے لیے بھیجا گیا اور میرا راستہ دعوت اللہ کا اور دعوت کی محنتوں کا ہے. تو پھر اس کا معاشرے میں وہ زندگی آئے گی کہ اس کی دنیا اس کے دین کی حقانیت کی دلیل بن جائے گی. اور صحابہ کو اسی بنیادوں پہ اٹھایا گیا تو چھوٹے بھی, بڑے بھی, غریب بھی, مالدار بھی سب اسی پہ چلے, یہاں تک کہ گورنر بنا کر ان کو علاقوں میں بھیجا. تو گورنری کے زمانے میں ان کے حال احوال ایسے ہی تھے کہ جب ان کو بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے چند شرائط تھے, اور شرائط یہ تھے کہ دیکھو ہم تم کو گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں, گورنری کے بعد تمہارا لباس وہی ہوگا جو گورنری سے پہلے تم پہنا کرتے تھے.
یہ بات نہیں کہ گورنر بن گئے تو اب لباس بدل گیا. وہ غریب تھے تو 4 جوڑوں میں کام چل رہا تھا، کچھ پیسے آ گئے تو ذرا اور قیمتی کپڑوں میں آ گئے، کچھ اور پیسے آ گئے تو پیر قالین سے نیچے نہیں اتر رہا اور آدمی اس میں رہ رہا. تو یہ زندگی تو بت پرستانہ اور نفس پرستانہ زندگی ہے. اور ایمان والی زندگی یہ ہے کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا راستہ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو تو ایک پیمانہ بنا لو کہ میری زندگی کا میرے تحمل کے اعتبار سے یہ معیار زندگی اس پہ گزاروں گا. اب اس معیار زندگی کے بعد جو دنیا اللہ تمہیں دے دے اسے دین پر لگاؤ، ایمان پر لگاؤ، مخلوق خدا کی ضرورتوں پر لگاؤ، شریفوں کی شرافت بچانے پر لگاؤ، یتیموں کی ضرورت پورا کرنے پہ لگاؤ. اب یہ مال اپنی ذات پہ نہیں اوروں کے اوپر خرچ ہوگا. جب اس طرح تم دنیا سے اندر اپنی زندگی کا ایک معیار مقرر کر کے اپنے آپ کو نبھاؤ گے تو پھر اللہ کی غیبی مدد تمہارے ذریعے سے ہزاروں کو ہدایت بھی دلوائے گی اور تمہاری دعاؤں پر انسانیت کا بیڑا صحیح راستے پہ پڑے گا اور تمہاری دعاؤں پر اللہ لوگوں کی حاجتوں کو غیب سے پورا کر دیں گے. اب یہ اس وقت ہوگا جب کہ زندگی کا ایک معیار بن جائے. یہ نہیں کہ بھئی جو مال ہے میرا، میری بیوی کا، میری اولاد کا، میرے بینک کا، میرے جیب کا، میرے گھر کا، میرے مال کا. تو یہ تو بے دینوں کی زندگی ہوگی، خواہش پرستوں کی زندگی ہوگی. اس راستے پہ تم اللہ کی مددوں کو نہیں پہچان سکتے. تو گویا اس امت کا مزاج بنایا تھا. تو صحابہ میں جتنے مالدار ہیں اگر آج بھی ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھو، جتنے عہدیدار ہیں کہ بڑے بڑے کرسیوں پہ گورنری پہ بیٹھے ان کی زندگیوں کو دیکھے تو پتا چلے گا کہ سب سے کم مال انہوں نے اپنی ذات پہ خرچ کیا اور جو کچھ تھا اسے اللہ کے بندوں پہ لگایا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک شرط یہ تھی کہ بھئی گورنر ہم اس کو بنائیں گے جو گورنری سے پہلے جو پہنتا تھا گورنری کے بعد بھی وہی پہنے گا، اور گورنری سے پہلے جو کھاتا تھا گورنر بننے کے بعد وہی کھائے گا. اور پھر ایک شرط مزید یہ تھی کہ ہر ایک کے گھر کے تو دروازے ہوتے ہیں، تم گورنر بنے تو پہرے دار اور سیکورٹی اور یہ اور وہ تو آگے کی بات ہے. گورنر کا گھر وہ ہوگا جس کو دروازہ بھی نہیں ہوگا، چوکھٹ بھی نہیں ہوگی، تاکہ فریادی رات کے کسی حصے میں بھی آ جائے اور اپنی ضرورت تمہارے سامنے پیش کرے تو تم کو اس سے ملنے میں اور اس کو تم تک آنے میں کوئی حجاب اور کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا. جب بھیجا تو آپ جھاڑ کے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کی زندگی کا حال ایسا گزرا کہ کچھ دنوں کے بعد میں آپ نے وہاں کے احوال معلوم کرنے چاہے تو وہاں کے ایک وفد کو بلایا اور کہا بتاؤ تم ہمارے گورنر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو. انہوں نے کہا امیر المومنین ہم کو 3 شکایتیں ہیں. کیا 3 شکایتیں ہیں؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ پورا دن اور پوری رات میں ہماری فریادیں سننے کے بجائے پورا دن اور آدھی رات تو ہماری فریاد سنتے ہیں، اس کے بعد کوئی پکارے کوئی کھٹکھٹائے لیکن وہ کوئی جواب نہیں ملتا. یہ کیا بات کہ گورنر ہماری خبر نہیں لیتا اور ہماری خیریت نہیں پوچھتا. فرمایا اچھا یہ بات ہے، اور کیا شکایت ہے؟ کہا جمعہ کو آئے دن ایسے ہوتا کہ ایک جمعہ وقت پہ آ گئے، ایک جمعہ تاخیر سے آ گئے تو لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور ہمارے امیر کو اور ہمارے گورنر کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے. فرمایا اور کیا شکایت ہے؟ فرمایا کہ مہینے 2 مہینے میں ایک بار ایسا دورہ پڑتا ہے کہ اچانک وہ لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں اور گھنٹوں بشی کے عالم میں رہتے ہیں. پوچھتے ہیں تو کوئی بات بھی نہیں بتلاتے، نہ ان کا علاج ہوتا ہے. ساری رعایا پریشان رہتی کہ کیا کریں. آپ نے حضرت سلمان کو بلایا. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آئے. آپ نے فرمایا سلمان کیا بات ہے؟ تمہارے بارے میں تمہاری رعایا کوئی شکوہ ہے؟ جب فرمایا تو بتاؤ کیا بات ہے کہ دن بھر تو تم سنتے ہو، آدھی رات سنتے ہو، اس کے بعد ان کا کوئی جواب دینے کے لیے کتنی آواز لگائے تو ان کو اس کا کوئی جواب نہیں ملتا. تو رو پڑے اور فرمایا امیر المومنین یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا راز رہا، لیکن اب جب آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی خلافت کے دربار میں میں حاضر ہو گیا اور میں مسئول ہو گیا تو اب ضروری ہو گیا کہ میں آپ کے سامنے اپنی حقیقت کو بیان کر دوں. فرمایا امیر المومنین آپ نے میرے اوپر گورنری کا بوجھ ڈالا، دن بھر میں رعایا کی فریاد سنتا ہوں، فیصلے کرتا ہوں اور رات کے ایک بڑے حصے میں بھی ان کی خیر خبر لیتا ہوں اور آخری رات میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اے اللہ پتہ نہیں میں نے حق کے مطابق کیا یا حق کے بغیر کیا، میری آخرت کا کیا ہوگا. تو میری آخرت کی فکروں میں اتنے آنسو بہتے ہیں اور میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مستغرق ہوتا ہوں کہ مخلوق کی کوئی آواز میرے کانوں میں نہیں سنائی دیتی. بس یہ میری معذوری اور مجبوری ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری بصیرت کو ضائع نہیں کیا اور واقعی میں نے ایک اچھے آدمی کو ان کے درمیان میں بھیجا اور دیکھا تو شکوہ کرنے والے رو رہے تھے اور کہا امیر المومنین ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا امیر اور ہمارا گورنر اتنا خدا ترس ہے اور اتنا اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزارتا. فرمایا آئے ہو تو آگے کی باتیں بھی بتلا دو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جمعہ میں وقت پہ آتے کسی جمعہ میں وقت پہ نہیں آتے.
فرمایا امیر المومنین اگر فریادی کی فریاد زیادہ ہوتی ہے اور ان کے فیصلے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے تو میرا ایک ہی جوڑا ہے، گورنری سے پہلے بھی ایک ہی جوڑا تھا، اب میں ایک ہی جوڑے پہ اپنی زندگی گزارتا ہوں اور جمعہ کے دن نہاتا ہوں تو اس وقت اسے دھو لیتا ہوں، کبھی تاخیر سے مجھے غسل کرنے اور دھونے کا وقت آتا ہے تو کپڑے کے سوکھنے میں دیر ہوتی ہے تو مسجد کے آنے میں دیر ہوتی ہے۔